تو میدان جنگ میں بھی علی نے عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا اور ہر منزل پر انسانوں کو سہارا دینے میں، انسانوں کی مدد کرنے میں، انسانوں کی نصرت کرنے میں بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہو، جس کے پاس اخلاق بھی ہو، جس کے پاس قوت بھی ہو، جس کے پاس امانت بھی ہو، جو دوسروں کا مال کھا نہ جائے، جو دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بنے، جو دوسروں کو ایذا نہ دے، جو دوسروں کو پریشان نہ کرے، جس کی ذات سے دوسرے خطرہ محسوس نہ کرے، وہ بہترین انسان ہے دنیا میں۔ ہیومن ویلیوز جو ہیں وہ کاغذ پر سب لکھے ہیں، لیکن پریکٹیکل میں دیکھنے میں ہم کو لوگ نہیں ملتے۔ باتیں لوگ بڑی بڑی کرتے ہیں، جہاں میں تو ہمیشہ سچ بولتا ہوں مگر جب بولے جھوٹ بولے، جہاں میں تو ایمان کی بات کہتا ہوں جب کہا بے ایمانی کی بات کہے، جہاں میں تو کسی کا پیسہ کھاتا نہیں، میں تو کسی کا شرمندہ نہیں ہوں، سینکڑوں کا مال کھا گئے پتہ بھی نہ چلا۔ آپ دنیا میں گھوم کے انسانوں کو دیکھیے، کیسے کیسے انسان ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے۔ زندگی کا اتنا طویل سفر میں نے آنکھیں بند کر کے تھوڑی گزارا ہے۔ زندگی کا ایسا سفر یوں تھوڑی گزارا ہے، دیکھنے میں نکسک سے بالکل ٹھیک۔ ہاں یہ ہمارے شہر کی زبان ہے، بالکل ٹھیک، منہ پہ خشخشی داڑھی بھی ہے، ماتھے پہ گھٹا بھی ہے، خدا رسول کی باتیں بھی کر رہے ہیں، ہاتھوں میں بہت سی انگوٹھیاں بھی پہنے ہیں، مسجد میں بھی دکھائی دے رہے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، مال کھا جانے میں ہاتم۔ زبردست۔ تو عزیزان گرامی، یہ واقعات دیکھ کے بڑی عبرت ہوتی ہے۔ میں کچھ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، جاہل آدمی ہوں، مگر میں نے دنیا بہت دیکھی ہے اور آنکھیں کھول کے دیکھی ہے، لہذا مجھے زندگی کا تجربہ بہت ہے، اور اسی بنیاد پر مجلس بھی پڑھ لیتا ہوں سہارے سے اس کے، سمجھا؟ یہ منظر دیکھ کے عبرت ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی کسوٹی ایسی نہیں ہے جس پر ہم آدمی کو کس سکیں کہ سونا کھرا ہے کہ کھوٹا ہے۔ اس کی کسوٹی علی ہے، اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں وہ صورتیں دیکھی ہیں جو ہر طرح ٹھیک ہے مگر دل میں عداوت علی کا بخار لیے ہے۔ تو زندگی میں قدم قدم پر لوگ ملتے ہیں۔ تو انسانیت کی جو اعلیٰ قدریں ہیں وہ علی کے اندر جلوگر ہیں۔ جب وہ منبر پر جاتے ہیں تو ان سے بڑھ کے کوئی دوسرا خطیب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، علی معجزہ خطابت تھے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ آڈیو ویڈیو کی ایجاد سے پہلے آپ کے اس بمبئی میں جو بڑے بڑے خطیب آن کے گزر گئے، بمبئی کے کچھ بڈھے آج بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہاں وہ آیا کرتے تھے، یہاں وہ آیا کرتے تھے، یہاں علامہ رشید ترابی پڑھتے تھے، یہاں حائری صاحب پڑھتے تھے۔ مثلا یہ لوگ پرانے جو اب تو کم رہ گئے، ہم جب آئے شروع میں تو بہت تھے، سید عمر صاحب دہلوی پڑھتے تھے، خطیب اعظم، تو کیسر باغ بنا تھا انہی کے لیے پڑھنے کے لیے۔ یہ سب بڈھے بڈھے بتاتے تھے بمبئی کی تاریخ جو ہم نے سنی ہے۔ تعریفیں تو بہت سنی مگر کسی کے وہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ چیز تھی ہی نہیں۔ بس جن لوگوں نے سنا
وہ جتنا یاد رکھ سکتے تھے دماغ میں یاد رکھا، کوئی ریکارڈ تو تھا نہیں اس زمانے میں، لہذا وہ بس واہ واہ کرتے تھے، لیکن کیا پڑھے وہ نہیں بتا پاتے تھے۔ یہ ابھی اسی صدی کے اندر کی 100 برس سے کم کی بات ہے۔ یہ لوگ 70-80 برس پہلے یہاں آتے تھے، سے کم کی بات ہے، مگر ریکارڈ نہیں ہے۔ کیا علی وہ معجزنما خطیب نہیں ہے جو آج سے 1400 برس پہلے منبر کوفہ پر بول رہا تھا؟ ریکارڈ آج تک موجود ہے۔ عزیزان گرامی، نہج البلاغہ کا ریکارڈ آج تک موجود ہے۔ جب منبر پر بیٹھے تو خطابت کا معجزہ، اور جب مسند پر بیٹھے تو عدالت کا معجزہ۔ ایسی عدالت کہ کبھی کسی نے فیصلے پر اعتراض کیے ہی نہیں، اور ایسا جج جو سینہ ٹھوک کے کہہ رہا ہو کہ اگر مسند بچھا دی جائے تو میں اہل تورات کو تورات سے حکم دوں گا، اہل انجیل کو انجیل سے حکم دوں گا، اہل قرآن کو قرآن سے حکم دوں گا۔ یہ ہے علی، جن کے فیصلوں کے اوپر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں۔ رسول کہہ گئے اقضاکم علی، تمہیں زیادہ سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا علی۔ جب محراب عبادت میں گئے تو اس طرح عبادت کی کہ دیکھنے والے سمجھے کہ روح مبارک جسم سے پرواز کر گئی۔ رات کے اندھیرے میں مسجد الحرام کے گوشے میں سر خاک پر رکھے ہوئے ایک بندہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا۔ امام حسن پہنچ گئے، فرماتے ہیں کہ اتنی دردناک آواز تھی کہ میں مناجات چھوڑ کے چلا گیا، وہاں دیکھا تو میرے بابا سجدے میں۔ یہ علی کی عبادت ہے۔ کہا جب سر اٹھایا تو ریش مبارک آسموں سے اتر، یتیم نوازی پر آئے تو یتیم گھیرے ہوئے ہیں اور علی ایک ایک کو کلیجے سے لگا کے پیار کر رہے۔ یتیموں کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کا باپ مر گیا ہے۔ اللہ اللہ، وہ بندہ انسانیت کے کس عروج پر تھا جس نے یوں دیکھا لوگوں کو، اور جب بچے یتیم چلے گئے تو ان کو سمجھایا دیکھو جس کا باپ مر گیا ہو اس کے سامنے کبھی اپنے بچے کو پیار نہ کرنا۔ سوچئے اس کے اندر انسانیت کا کتنا درد چھپا ہوا ہے۔ دیکھو جس کا باپ مر گیا ہو اس کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا، ورنہ اس کے دل میں درد یتیمی تازہ ہو جائے۔ یہ علی تھے، غریبوں کے گھر میں روٹیاں بانٹ رہے ہیں، کھانا پہنچا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، دولت مند کا کسی کو کھلا دینا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، مگر بہت زیادہ قابل تعریف نہیں ہے۔ ہمارے ٹیبل پر 10 آدمیوں کا کھانا رکھا ہے، 2 اگر آ بھی گئے، آئیے آئیے تشریف لائیے، بسم اللہ، یہ کوئی بری بات نہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں کیا ہم نے کہ 10 آدمیوں کا کھانا ہمارے پاس تھا، ہم نے 2 کو کھلا دیا۔ بات جب ہے جب ہمارے اور ہمارے بچوں کے کھانے کے لیے نہ ہو اور ہم انتظام کر کے مہمان کو کھلائیں۔ علی نے فاقے وفاقے کیے اور مسکین و یتیم و اسیر کو کھلایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، ایک ایک کی مدد کی۔ اور عزیزان گرامی، یہی علی شجاعت کے میدان میں، طاقت کے میدان میں
قوت کے میدان میں، فضائل کے میدان میں، مناقب کے میدان میں، مرتبے کے میدان میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ہے دنیا میں کوئی جو کسی فیلڈ میں علی کا جواب لائے؟ ہے دنیا میں کوئی جو کسی فیلڈ میں علی کا جواب لائے؟ ہے کوئی جو علم میں علی کا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی جو فیصلہ کرنے میں علی کا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی جو قربت رسول میں علی کا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی جو قوت بازو میں علی کا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی جو فن خطابت میں علی کا مقابلہ کرے؟ تو جب علی عالم اسلام کی بے مثال شخصیت ہیں تو ان سے ناراضگی کا ہے کی؟